ہمیں آواز آنی شروع ہو جائے. آواز ہمیں نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ سے وہ بات شیئر کرنا چاہوں گا، وہ واقعہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جس واقعے نے میری زندگی پہ بہت گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑے، جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا. میرا ایک دوست جاننے والا غریب ان پڑھ، ایک دکان پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور میں نے فیل کیا کہ ایک ان پڑھ اور غریب انسان کی دکاندار اتنی عزت کر رہا ہے جو کہ وہ میری نہیں کر رہا. میں جس سٹی میں رہتا ہوں اس سٹی کے تمام لوگ مجھے اور میری فیملی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو مجھے ایک دھچکا لگا، ایک حیرت کا، ایک میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھا. He was getting so much respect that I was shocked. In fact, I was really shocked کہ یار ہو کیا رہا ہے یہ کیا چکر کیا، ماجرا کیا ہے. بہرحال ہم وہاں سے اس دکان سے نکل کے آگے گاڑی میں بیٹھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بڑی رسپیکٹ کر رہا تھا، تو مجھے بتا یہ چکر کیا ہے، بات کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. وہ کہتا ہے شاہ صاحب مجھے تو نہیں پتا کہ راز کیا ہے یا بات کیا ہے. ہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ میں اس بندے کے پاس آیا کچھ سودا سلف لینے کے لیے. 500 روپے بل بنا، میں نے اسے 1000 روپیہ دیا تو اس نے مجھے واپسی پہ 4500 روپے واپس کر دیے. میں نے جیسے ہی دیکھا اس نے 4500 واپس کیا تو میں بڑا خوش ہوا اور میں نے وہ پیسے جیب میں ڈالے اور دکان سے باہر آ گیا. چند ہی قدم میں چلا، 10-15 قدم آگے بڑھا تو میں رک گیا، ٹھہر گیا. میں نے کہا یار یہ جو پیسے مجھے اضافی ملے ہیں یہ خرچ ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں. میں واپس آیا اور اسے میں نے بتایا جی میں نے آپ کو 5000 نہیں دیا تھا، میں نے آپ کو 1000 دیا تھا، تو یہ 4500 روپے آپ نے اضافی دے دیا مجھے. تو اس دوست نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کے بعد میں جب بھی آتا ہوں، عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے، یہ کھڑے ہو کے مجھے ملتا ہے، مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دیتا ہے. تو اس وقت میں نے اپنی جگہ سوچا کہ ہم سب لوگ تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، رکتے نہیں. جو اس واقعے میں راز تھا وہ رک جانا تھا، وہ ٹھہر جانا تھا، سوچنا، سمجھنا، ٹھہر جانا، اپنے ساتھ بات کرنا. جو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ایک رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اور ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت علی شیر خدا کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے لوگ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہیں اور سوئے ہوئے ہیں اور وہ گھوڑے ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور واصف علی واصف صاحب کا فرمان کہ بے خبر زندگی میں باخبر ہو جانا منزل کا احسان اولین ہے. پہلا احسان جو منزل آپ پہ کرتی ہے وہ آپ کو ہوشیار کر دیتی ہے، آپ کو دیکھنے والا، آپ کو سننے والا کر دیتی ہے. جب ہم باخبر ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہمارے لیفٹ، رائٹ، دائیں، بائیں اور ایون ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہماری فیملی، اور حتیٰ کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں تو ہم باخبر ہو جائیں گے، ہم نگاہ والے ہو جائیں گے. ہمیں آواز آنی شروع ہو جائے، آواز ہمیں نہیں آ رہی، ہمیں آواز آنی شروع ہو جائے، ہم سننا شروع کر دیں تو ہم باخبر ہو جائیں گے. ہم محسوس کرنا شروع کر دیں، کوئی مانگنے والا آ گیا، کوئی مدد کے لیے آ گیا تو ہم اس کے دل کو محسوس کرنا شروع کر دیں، اس کی مجبوری کو اپنی مجبوری سمجھنا شروع کر دیں، ہم اہل دل ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی منزل ہے جو ہم پہ احسان کرتے ہوئے ہمیں باخبر کر دیتی ہے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ منزل حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے اس سفر کو
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से गुजारते हैं तो हम बाखबर होना शुरू हो जाते हैं। बाखबर होने के मानी ये हुए कि आप जो काम भी कर रहे हैं उसमें आपके न सिर्फ 5 के 5 हिस्सियात, आपके 5 सेंसेस इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें, आप स्टडी कर रहे हैं उसमें, आप स्पोर्ट्स में, उसमें कोई भी फील्ड है, क्योंकि आपके 5 सेंसेस प्रॉपरली यूज होना शुरू हो गए हैं तो रिजल्ट्स भी यकीनन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे खास बात आज की वीडियो की यह है कि आप अपने साथ प्यार करने लगे। अगर आप अपने साथ प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों के साथ क्या प्यार करेंगे? अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? हमारी अमूमी सतह पे गौर करें, हमारी सारी जिंदगी इस तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही है कि हमें याद ही नहीं रहा कि हम खुद भी एग्जिस्ट करते हैं। हमें रेस्ट की भी जरूरत है, हमें वक्त पे खाना खाने की भी जरूरत है, हमें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, हमें दोस्तों के साथ महफिल करने की जरूरत है, हमें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। तो मंजिल हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी को अगर हम मानते हैं तो उसका एहसान अव्वलीन क्या होगा उस मंजिल का, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हम अहले निगाह हो जाएं, हम अहले दिल हो जाएं, हम देखने वाले, सुनने वाले, महसूस करने वाले और अमल करने वाले हो जाएं। हमें पता चल रहा हो सुबह जब आप उठते हैं तो उस वक्त क्या आपने कभी सोचा कि सुबह उठते ही पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है? मैं आज आपको एक टूल देता हूं, आप ये आजमा के देख लीजिए, आप ये करके देख लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी पे इसके पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे। कि जब जैसे ही आपकी आंख खुलती है आप सलाम कीजिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद अपने मामा बाबा को या जो भी आपकी फैमिली के लोग हैं उनको ऊंची आवाज में सलाम कीजिए, वो रूम में है या नहीं है। उसके बाद एक जनरल सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू, और उसके बाद अपने दिन का आगाज कीजिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बाखबर होते ही आपकी जिंदगी में मस्बत इनकलाबी तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। माजिद अली शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का मकसद इस तरह की गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, और आप तमाम लोगों को मैं दावत देता हूं कि आप इस तरह की गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालिए, कमेंट्स भी कीजिए, और कोई सवाल है वो भी कीजिए, और कुछ इजाफा कर सकते हैं वो भी कीजिए। माजिद अली शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ये कम्युनिटी हम सब की कम्युनिटी है। मैं बहुत मशकूर। अल्लाह हाफिज।